بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین، آج کے درس میں ہم استنجا کے آداب پڑھیں گے۔ قضائے حاجت کے لیے جوتا پہن کر اور سر کو ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ ننگے پاؤں اور ننگے سر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، جبکہ باہر آتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا وہ پہلے پڑھ لینی چاہیے، پھر بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیے، اور باہر آنے کی دعا باہر آ کر پڑھنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ جانے کی دعا پہلے باہر پڑھ کر جائیں اور باہر آنے کی دعا باہر آ کر پڑھیں۔ قضائے حاجت کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کرنا اور پیٹھ کرنا یہ دونوں ممنوع ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف نہ ہی چہرہ ہونا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ ہونی چاہیے۔ قضائے حاجت بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ منع ہے، پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اس کا جو ظاہری نقصان سمجھ میں آتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، پیشاب کے چھینٹے بندے کے اپنے اوپر پڑیں گے، جس سے اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پیشاب یا قضائے حاجت بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ استنجا کے وقت بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بغیر عذر کے یا بغیر مجبوری کے دایاں ہاتھ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، یعنی بایاں ہاتھ ہے نہیں یا بایاں ہاتھ میں کام کرنے کی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر دایاں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو بغیر عذر کے دایاں ہاتھ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے وقت، استنجا کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور راہ عام، سایہ دار مقامات اور غسل خانہ میں قضائے حاجت کرنا یہ ممنوع ہے۔ بیچ راستے پر، سڑک پر پیشاب کرنا، یا جو سایہ دار مقامات ہیں، درخت ہیں یا اور دیگر جو سایہ دار مقامات ہیں، وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سایہ دار مقامات پر راہ چلتے مسافر آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اس لیے سایہ دار مقامات پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح غسل خانہ میں نہانے والی جگہ پر بھی پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہڈی، گوبر اور کھانے کی چیز سے استنجا کرنا منع ہے۔ اور آخر میں استنجا کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اب واش روم میں یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا سماعت فرمائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔